بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے مخاطب ہوں، دو تین حوالوں سے بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جو ہماری لیگل مشکلات ہیں، آج ہمارا فیصلہ آنا تھا، کل ہماری بحث ہو گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور امید ہے کہ آج فیصلہ آ جائے گا، مگر ابھی تک نہیں آیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کے حوالے سے ہمارے بہت سارے لوگ اب عدالتوں میں اور الیکشن کمیشن میں پہنچ چکے ہیں، اور کل اس سلسلہ میں ہم نے 2 بجے میٹنگ رکھی ہے میریٹ ہوٹل میں، اور جہاں ہم جن کو ہرایا گیا ہے، جن کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جو عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، ہم بیٹھیں گے اور اپنے فارم 45 لے کر آئیں گے، اور قوم کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اور نیشنل میڈیا کے سامنے ہم اپنا وہ سب کچھ رکھیں گے ان کے سامنے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح اللیگلٹی ہوئی، کس طرح ان کے ساتھ رابری ہوئی، اور کون لوگ ہیں جنہوں نے اس جرم میں شریک کار ہیں یا جو جرم کے بینیفیشری ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں، کل طارق فضل سے پوچھا گیا کہ جناب آپ اپنے فارم 45 لے آئیے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو پھر میں آپ کو نہیں دکھا سکتا۔ بھائی صحافی نے گھر لے کے نہیں جانے ہوتے، صحافی نے قوم کو اور عوام کو دکھانے ہوتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ درست ہے یا غلط ہے۔ اگر ٹیمپرڈ نہیں ہے، وہی ہیں تو جو باقی لوگوں کے پاس ہیں۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ فارم 45 صرف شعیب شاہین کے پاس نہیں ہے، فارم 45 مصطفیٰ کے پاس بھی ہیں، فارم 45 تحریک لبیک کے پاس بھی ہیں، فارم 45 جماعت اسلامی کے پاس بھی ہیں، فارم 45 پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہیں۔ تو پھر اس کے اوپر فیصلہ لینے اور لینے میں کتنی ایک دیر لگتی ہے؟ یہی سوال میرا الیکشن کمیشن سے، یہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، کہ بھائی انصاف کریں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اور جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ پھر ہم آگے آتے ہیں، آج الیکشن کمیشن نے بہت اچھا فیصلہ کر دیا، شہزادہ گستاصب کے حق میں فیصلہ آ گیا، کیونکہ نواز شریف بری طرح وہاں سے ہارا ہوا تھا۔ اسی طرح کا مہربانی کریں یاسمین راشد کا فیصلہ بھی کر دیں، وہاں سے بھی وہ بری طرح ہارا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہارا، سارا ٹبر ہارا ہے، اور اس ٹبر کو خدا کے لیے جب عوام نے مسترد کر دیا ہے تو اس اقلیت کو اکثریت کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں۔ عوام کے اوپر مسلط کر کے آپ عوام کا مورال ڈاؤن کریں گے، لوگوں کی انوالومنٹ کم ہوگی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آج بھی وقت ہے، چیزوں کو درست کر لیں۔ آج روپے کی گراوٹ ہونی شروع ہوگی، ملک کی پی ڈی ایم 1 پہلے کم کو تباہ کر گیا تھا کہ پی ڈی ایم 2 کی صورت میں مزید تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور عمر ایوب صاحب کا بطور وزیر اعظم نامینیشن ایک بڑی پازیٹیو اور اچھا اقدام ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اب پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے، اور سارے دوستوں کو اعتماد میں لے کے سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ یہ ایک بہت اچھا ایک میسج جائے گا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اب کے پی میں حکومت بنانے کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، اب علی امین گنڈا پور کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ورکر کو عمران خان نے اگر ٹکٹ دی ہے تو اس کو حق حاصل ہے وہ وہاں کا وزیر اعلیٰ بنے۔ اس کے مد مقابل آپ دیکھیں، آج تک نواز شریف، شہباز شریف اپنے علاوہ کسی کو نہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باپ وزیر اعظم کا کہ وزیر اعظم ہے تو بیٹا وزیر اعلیٰ ہے، اگر ایک سگا بھائی وزیر اعظم ہے تو چھوٹا سگا بھائی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے۔ یہ کیا انصاف ہے؟ یہ موروثیت ہے، یہ غلامی ہے، اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے وقت آ چکا ہے کہ اب حقیقی آزادی کا خواب قوم دیکھ چکی ہے۔ لوگ عمران خان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جو ڈکیتی ابھی ہوئی ہے اس کو کوئی شخص پاکستان کا، دنیا کا، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ بھی وقت ہے کہ اب عدالتیں اور الیکشن کمیشن لوگوں کو انصاف دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ انصاف ہم لے کے رہیں گے، اور وہ ریٹرننگ آفیسر جنہوں نے فورجری کی یا فورجری کے ذمہ دار ہوئے ان کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے۔ وہ نوکری سے بھی جائیں گے، ان کے خلاف فورجری کا مقدمہ ہوگا، اور وہ فورجری کا مقدمے میں جو شریک کار ہوں گے وہ سب جیل میں جائیں گے۔ کل پھر ملیں گے آپ سے، کل پھر ملاقات ہوگی۔ آج اتنا ہی۔